اگر امام مسلم نے مختصر روایت بیان کی تو اسی مختصر کو دیکھ کر حضرت اقبال کیلانی نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر عمران ایوب لاہوری صاحب نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر شفیق کاظم صاحب نے مختصر بیان کی، تو اگر تم یہ ان پر اعتراض کرتے ہو تو اصل میں یہ تم الٹیاں امام مسلم پر کرو۔ جس طرح تم نے ابراہیم نخعی کے اوپر اعتراض شروع کر دیے، جس طرح تم نے امام ترمذی کو ناسبی کہہ دیا، اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مختصر روایت انہوں نے بیان کی اور آگے محدثین نے اس کو مختصر بیان کر دی۔ جہاں وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں محدثین تفصیلی بیان کرتے ہیں، تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے 5 ریسرچ پیپر لکھا ہے، قیامت تک ٹائم دیا ہے کہ اس ریسرچ پیپر کا جواب دیں، اپنے ممبروں سے وہ حدیث بیان کر کے بتائیں گے، قیامت تک کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ باقی کچھ مجہول علماء کے انہوں نے نام لیے تھے جو میرے نام سے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا نام لینا چاہتا۔ آپ ان علماء کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ ان میں سے ایک عالم نے اگلے دن اہل حدیث وہابیوں کے 3 مولوی جن کے میں نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث میں تعریف کی ہے، اقبال کیلانی نے فضائل قرآن کتاب میں، عمران ایوب لاہوری نے جماعت الدعوہ کا جو عالم ہے فضائل قرآن کتاب میں، اور ایک اور ہے شفیق کاظم شفیق نے فضائل قرآن، وہ بھی جماعت الدعوہ کا ہے۔ تینوں نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث آدھی لکھی مسلم کی، اسی صفحے پہ قرآن اور سنت والی حدیث پوری لکھی۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ فضائل قرآن پہ تھا اس لیے آدھی لکھی، تو قرآن و سنت والی بھی آدھی لکھتے۔ ادھر تو تم نے لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز قرآن لکھ دی، دوسری چیز چھوڑ ہی دی، تاکہ امیج یہ جائے کہ دوسری چیز بھی حدیث سنت ہوگی نہ کہ اہل بیت۔ اور کاظم شفیق نے تو یہاں تک خیانت کی، اس نے بریکٹ میں خود قرآن و سنت لکھ دیا، حدیث لکھ رہا ہے قرآن اور اہل بیت والی، اور 2 چیزوں کے اندر قرآن اور سنت لکھ رہا ہے، اور قرآن لکھ کے آگے چھوڑ دیا، اور نیچے تخریج اس نے کی ہوئی ہے صحیح مسلم باب فضائل علی۔ تو اسے کوئی پوچھے بھی فضائل علی، تو علی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اہل البیت کا ذکر ہونا چاہیے اس میں۔ تو اگلے دن وہ انہی میں سے یہ جس مولوی کا انعام لے رہے تھے، وہ جھوٹا آدمی جو نام تو اس نے اپنے نام کے ساتھ حضرت علی کی نسبت لگائی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے، پکا ناسبی ہے۔ اس نے اپنے بابے کے دفاع کے لیے کہا کہ امام مسلم کے اوپر بھی الزام لگاؤ، وہ بھی آدھی سند لے کے آئے ہیں، حالانکہ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مسلم جب بھی ایک سے زیادہ اسناد لے کے آتے ہیں نا، تو باقاعدہ ساتھ لکھتے ہیں وہ کہ میں اب جو یہ سند لے کے آ رہا ہوں اس میں کون سے الفاظ جو ہیں وہ اضافی ہیں اور کون سے پچھلے والے ہیں۔ اس ظالم شخص نے جس مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا 6226 6225 سے 6228 تک تھا نا، 6226 کا اس نے کہا کہ اس میں تو امام مسلم بھی آدھی حدیث لے کے آئے، صرف قرآن کا ذکر ہے۔ لیکن آپ غور سے پڑھیں، اس میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اس سند میں راوی نے یہ مزید الفاظ بیان کیے، باقی حدیث وہی تھی اس سند میں بھی جو 6225 میں اوپر لکھ چکا ہوں۔ امام مسلم نے ایمانداری کی، انہوں نے کہا کہ اس سند میں بھی قرآن اور اہل بیت پوری تفصیل کے ساتھ وہی ہے جو 6225 میں ہے، اور باقی الفاظ اس میں یہ اضافی ہیں، نہ کہ یہ تھے کہ صرف وہ الفاظ تھے۔ دوسری بات، ان کے مولویوں نے اس کتاب میں جو تخریج کی ہے اس میں انہوں نے 6225 کا حوالہ دیا ہے، جبکہ یہ جو مولوی ناسبی وہابی فرقے کا کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے 6226 کا حوالہ دیا ہے۔ تم اپنے مولوی کی کتاب پڑھو، تخریج میں اس نے 6225 لکھا ہوا ہے، تو 6225 میں تو ویسے ہی پوری لکھی ہوئی ہے روایت، 6226 بھی پوری ہے صحیح مسلم کی، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ باقی الفاظ وہی ہیں جو پہلی روایت میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ اپنے مولویوں کو چھپانے کے لیے امام مسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثیں آدھی پیش کی ہیں تو شاید باقی لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اسی مولوی نے الزام لگایا تھا اس نے ترمذی سے آدھی روایت پیش کی ہے، بھئی ترمذی میں جو پوری سند ہے زید ابن ارقم کی کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی بن ابی طالب ہے، جو دوسری چیز ہے وہ تو ابراہیم نخعی کا قول ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ نبی الاسلام تک یا کسی صحابی تک ثابت ہی نہیں ہے، وہ مرسل روایت ہے۔ ابراہیم نخعی کا اپنا قول اگر صحابی سے ٹکرائے گا تو وہ حجت نہیں ہوگا، وہ حدیث کے تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان کے جھوٹوں نہیں تو فرقہ اہل حدیث کی موت کروائی ہے نا۔ فرقہ اہل حدیث پریکٹیکلی الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، یہ نسلاً چاند ایک اہل حدیث آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب بھی جو بریلوی دیوبندی بھی چینج ہوتا ہے، اہل حدیث نہیں ہوتا، ایون جو پہلے بھی ہوئے ہوئے تھے وہ سارے ریورٹ ہوئے ہوئے ہیں۔
آپ لوگ خود دیکھ لیں، بلال بھائی جو یہ چینل چلا رہے ہیں، شاید بھائی، یہ سب لوگ بھی اہل حدیث سے اس طرف آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگوں کو الحمدللہ پتہ چل گیا کہ اہل حدیث کے منہج، قرآن و سنت کے منہج پہ کون چل رہا ہے اور کون صرف اہل حدیث کا نام یوز کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگلے دن ایک ناسبی مولوی کہہ رہا تھا کہ جی وہ دیکھیں، اگر حضرت معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہے تو وہ تو اس اعتبار سے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جماعت کو بھی حضور نے جہنمی کہا ہے۔ وہ جو گلے پھاڑنے والے 2 بھائی ہیں لاہور کے ننگے سر والے، ان میں سے ایک بھائی نے کہا۔ اب ان بیچاروں کو حدیثوں سے شغف ہی نہیں، یہ بھی اپنے بابوں کے نقال ہیں۔ ہم نے تو ابن تیمیہ سے لے کے ان کے ابھی تک کے سارے ناسبی قسم کے جو مولوی تھے، ساروں کا آپریشن کر دیا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو پہلے وہ حدیث تو پڑھ حضرت زبیر کے قاتل والی، مسند احمد کے اندر اور المستدرک الحاکم میں، تو اس میں مولا علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت ہے، اس جماعت کے لیے نہیں، قاتل کے لیے، اسپیسیفک اس قاتل کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی جماعت کو چھوڑا ہے، حضرت علی کی نافرمانی کی ہے۔ جبکہ حضرت علی کی طرف سے لڑنے والے، عمار کو قتل کرنے والے قاتل کے لیے الگ سے حدیث تھی کہ اس کا مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والا جہنم میں، مسند احمد کی حدیث، اور وہ ابو الغادیہ تھا، وہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا۔ اور البانی نے یہاں تک لکھا کہ اگرچہ یہ صلح حدیبیہ کا ہے لیکن اس کی فضیلت اٹھ گئی کیونکہ اس نے عمار کو قتل کیا۔ لیکن بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، پوری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کا، حضرت زبیر کو قتل کرنے والی کو جماعت کو نہیں کہا، اس انڈیویجول کو کہا، جرموز کو، اس کا نام جرموز تھا۔ تو یہ بھی ان کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، یہ بھاگ ہی نہیں سکتے، جتنا بھاگتے ہیں نا اتنی یہ وہ بل شٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی آ کے ان کے اوپر بل شٹ گرتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی نیکسٹ۔